بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ لا شریک لہ والصلاة والسلام علی محمد لا نبی بعدہ ولا رسالة بعد رسالتی ولا نبوة بعد نبوتی ولا کتاب بعد کتابی ولا شریعة بعد شریعتی ولا معصوم بعد عصمتی ولا سنة بعد سنتی ولا امة بعد امتی صدق اللہ العظیم قال اللہ تبارک وتعالی هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وقال النبي صلى الله عليه وسلم لو كان بعدي نبي لكان عمر صدق اللہ العظیم قریب آ جائیں گے میرے محترم بزرگوں اور دوستو، پچھلے جمعے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیت یافتہ خلیفہ دوم سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے کچھ واقعات آپ تمام حضرات نے سنے۔ دعا کریں کہ اللہ مجھے اور آپ کو سن کر اور کہہ کر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دشمنان اسلام آج اسلام کے پیچھے مختلف طریقوں سے پڑے ہوئے ہیں۔ مسلمان کو ڈرایا بھی جا رہا ہے، دھمکایا بھی جا رہا ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم بذات خود اور اپنی آنے والی نسلوں کو جو ہمارے بعد اس دنیا میں رہنے والی ہیں ان کو بتائیں کہ مسلمانوں کی تاریخ کیا ہے اور اسلام کیا ہے۔ وہ چاہے کس فیلڈ میں جانا چاہتے ہوں ان کی آپ رہنمائی کریں، لیکن صحابہ کرام کی زندگی کو سامنے رکھ کر ان کو بتائیں کہ ہمارے نبی نے اپنے سوالات صحابہ کرام رضی اللہ تعالی علیہم اجمعین کی کس طرح تربیت کی کہ ہر صحابی قیامت تک کے لیے مشعل راہ ہے اس انسان کے لیے کہ اگر آپ کو سیاست کرنی ہے تو سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی کو پڑھیے، ان سے سیکھیے، ان کی زندگی کو سمجھیے کہ اس انسان نے جس کے جسم پر جو کپڑا ہوتا تھا اس پر 70 سے زائد پیوند ہیں اور آدھی سے زیادہ دنیا کا حکمراں ہے۔ آپ سیکھیں کہ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے کس طرح صوبے قائم کیے اور ایک گورنر وہاں پر بنایا۔ آپ سکندر کی تاریخ بتاتے ہیں، بچوں کو کتابوں میں پڑھاتے ہیں، لیکن میرے محترم بزرگوں اور دوستو، سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی اس کے الٹ ہے۔ آپ سکندر کی زندگی میں پائیں گے بغاوت ہے کہ خود اس کے فوجی، خود اس کے گورنر سکندر سے بغاوت کرتے ہیں، لیکن حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی میں آپ ایک گورنر نہیں، ایک ادنا سا ان کی امت میں، ان کی خلافت میں رہنے والا نبی کا امتی ان کی بغاوت کرنے والا نہیں لا سکتے۔ میں نے کچھ واقعات پچھلے ہفتے بتائے تھے
کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تقریباً 12 سال چھوٹے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبوت سے سرفراز کیا گیا اس وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بڑے مشہور تھے، پہلوان، جانباز، سپہ سالار، قریش کے بڑے سرداروں میں شمار ہوتے تھے اور بڑے ہمت والے، بڑے جرأت مند کہ اللہ کے رسول نے جب اپنی نبوت کا دعویٰ کیا، جس طرح اور لوگوں کو اللہ کے رسول کی یہ بات پسند نہیں آئی، ان میں ایک حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے۔ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جان کے پیاسے ہو گئے، میٹنگیں قائم ہوتی تھی کہ کس طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کیا جائے۔ حضرت عمر پیش رہتے، طرح طرح سے مشورہ دیتے، لیکن جب سر قلم کرنے کی بات آتی تو سب پیچھے ہٹ جاتے۔ ایک مرتبہ طیش میں آ کر کے غصے میں اٹھے اور کہا کہ آج میں آپ تمام حضرات کے سامنے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا سر لا کر کے دوں گا۔ تلوار گلے میں لٹکائے اور نکل گئے۔ رستے میں نعیم ابن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ ملتے ہیں جو ابھی نئے مسلمان ہوئے ہیں۔ فرماتے عمر کدھر چلا؟ فرمایا کہ آج تمہارے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا کام تمام کرنے کے لیے نکلا ہوں۔ حضرت نعیم ابن عبداللہ فرماتے ہیں کہ ان کی بات بعد میں کرنا، پہلے اپنی جا کے گھر کی خبر لے، تیرے بہنوئی دونوں ایمان لا چکے ہیں۔ غصے کا پارا جو تھا وہ اور چڑھ گیا۔ آپ نے اپنا رخ بدلا اور اپنے بہنوئی کی گھر کی طرف چل دیے۔ روایتوں کے اندر آتا ہے حضرت خباب رضی اللہ تعالی عنہ ان کی بہن حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اور ان کے بہنوئی سعید بن زید رضی اللہ تعالی عنہ کو قرآن پڑھا رہے ہیں۔ جب دیکھا کہ کوئی آ رہا ہے، قدموں کی آہٹ جب سنی تو حضرت خباب رضی اللہ تعالی عنہ نے قرآن کے وہ چند صحیفے جو کاغذ پر یا چمڑے پر لکھے ہوئے تھے چھپا لیے۔ حضرت عمر گھر کے اندر داخل ہوتے ہیں اور بے تحاشا اپنی بہن اور بہنوئی کو مارنا شروع کر دیتے ہیں۔ اتنا مارتے ہیں کہ بہن بھی خون سے لہو لہان ہو جاتی ہے، بہنوئی بھی خون سے تر بتر ہو جاتا ہے۔ آخر پوچھتے ہیں، خون دیکھ کے دل تھوڑا نرم ہوتا ہے، پوچھتے ہیں کہ آخر مجھے دکھاؤ کیا پڑھ رہے ہیں۔ حضرت خباب رضی اللہ تعالی عنہ نے پڑھ کے سنایا، اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری۔ یہ آیت کریمہ سننا تھی کہ دل کی کیفیت بدل گئی۔ جو آدمی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے نکلا تھا، اب اسی کے ہاتھ پر ایمان لانے کے لیے راضی ہو جاتا ہے۔ خود فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی بہن اور بہنوئی اور حضرت خباب سے کہا کہ مجھے اپنے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر کے چلو، میں بھی ایمان لانا چاہتا ہوں۔ اس وقت صحابہ کی تعداد کم و بیش 38 یا 40 تھی۔ آپ تمام صحابہ کے ساتھ دار ارقم موجود ہیں، دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں۔ آپ سے 1 ہفتہ یا 10 دن قبل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ ابن عبد المطلب ایمان لا چکے تھے۔ جب حضرت عمر دروازے پر حاضر ہوتے ہیں تو حضرت حمزہ دیکھتے ہیں دروازے کے اندر سے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول حضرت عمر تشریف لائے ہیں۔ اس سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر اور ابو جہل کے تعلق سے اللہ سے حضرت عمر کے ایمان اور حضرت ابو جہل کے ایمان دونوں میں سے یا اللہ جو تجھے پسند ہو، اللہم اعز الاسلام، کہ اسلام کی عزت کے لیے دونوں میں سے کسی ایک کو مجھے عطا کر دے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ عمر کو آنے دو، حمزہ عمر کو آنے دو، اگر نیک ارادے سے آیا ہے تو اس کا استقبال ہے، اور اگر غلط ارادے سے آیا ہے تو اسی کی تلوار سے اس کا سر قلم کر دیا جائے گا۔ حضرت عمر داخل ہوتے ہیں، اللہ کے رسول دریافت فرماتے ہیں کہ عمر کیا ارادہ ہے؟ آنکھوں میں آنسو ہیں،
روایتوں کے اندر آتا ہے کہ اللہ کے رسول میں بھی آپ پر ایمان لانا چاہتا ہوں۔ دوسری روایتوں کے اندر آتا ہے حضرت عمر خود فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ہو گیا۔ منشا اور مقصد یہ تھا کہ اللہ کے رسول کو پریشان کرنا ہے۔ اللہ کے رسول حرم میں پہنچے، بیٹھ کے قرآن کریم کی تلاوت شروع کر دی۔ میں بڑی غور سے اللہ کے رسول جو پڑھ رہی تھی سننے لگا۔ میرے دل کے اندر خیال آیا کہ یہ تو کسی شاعر کا کلام ہے۔ اللہ کے رسول سورہ حاقہ کی تلاوت فرما رہے تھے، اللہ کے رسول نے تلاوت فرمائی وما ہوا بقول شاعر، کہ یہ کسی شاعر کا کلام نہیں ہے۔ میرے دل کے اندر بات آئی، ارے میرے دل کی بات اللہ کے رسول نے فرما دی کہ اگر یہ شاعر نہیں ہے تو یہ کوئی کاہن ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، آیت کریمہ تلاوت فرمائی ولا بقول کاہن، کہ یہ کسی کاہن کا بھی کلام نہیں ہے۔ میرے دل کے اندر بات آئی کہ یہ کسی شاعر کا کلام نہیں، کسی کاہن کا کلام نہیں، تو پھر یہ کیا ہے؟ اللہ کے رسول نے تلاوت فرمائی تنزیل من رب العالمین، کہ یہ جو نازل کردہ ہے تمہارے رب کی طرف سے ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، یہ دو واقعات ہیں جو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے ایمان لانے کے تعلق سے ملتے ہیں۔ احادیث کی کتابوں کے اندر آپ جب ایمان لائے تو کتابوں کے اندر آتا ہے کہ جس طرح صحابہ نے زمین پر جشن منایا، اس طرح آسمان پر فرشتوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے ایمان لانے کا جشن منایا۔ ایمان کو تقویت حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے ایمان لانے سے ملی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے ایمان لانے سے قبل کسی کی جرت نہیں ہوتی تھی کہ کھلم کھلا حدود حرم میں نماز پڑھے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے ایمان لانے کے بعد حرم کے اندر مسلمان نماز پڑھنے لگے۔ اللہ کی طرف سے ہجرت کا حکم ہوا، آپ نے ہجرت بھی فرمائی۔ روایتوں کے اندر آتا ہے کہ تمام صحابہ نے، اکثر صحابہ نے چھپ کر یا رات کے اندھیرے میں ہجرت فرمائی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ علل اعلان اپنے بہن بہنوئی اور کم و بیش 20 صحابہ کے ساتھ آپ نے ہجرت فرمائی۔ آپ اتنے دلیر تھے، آپ چیلنج کر کے مکہ سے نکلے کہ جس کی ماں نے دودھ پیا ہے وہ مکے سے باہر پہاڑی کے پیچھے آ کر کے مجھ سے مقابلہ کرے۔ آپ مدینہ تشریف لاتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کم و بیش آپ ہر جنگ میں شریک ہوتے ہیں۔ جو شدت، جو غصہ اللہ کے رسول کے تعلق سے ایمان لانے سے قبل تھا، جو مزاج تھا، وہ بدلا نہیں میرے محترم بزرگوں اور دوستوں۔ پہلے اسلام کو مٹانے کی خاطر تھا، ابھی اسلام کو بچانے کی خاطر ہے۔ مزاج جو کا تو ہے۔ جنگ بدر کا واقعہ ہے، کم و بیش 70 کفار کو صحابہ نے شہید کیا اور 70 کو ہی صحابہ نے گرفتار کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے مشورہ فرما رہے ہیں کہ عمر کیا کیا جائے، عثمان آپ کی کیا رائے ہے، علی آپ کی کیا رائے ہے، ابو بکر آپ کیا کہتے ہو؟ مختلف صحابہ نے مختلف رائے دی۔ کوئی کہتا ہے کہ ان کو جزیہ فدیہ لے کر کے چھوڑ دیا جائے، کسی نے کہا کہ جو ان میں سے پڑھے لکھے ہیں ان کو پکڑ کے رکھو، یہ اپنی ہماری اولادوں کو پڑھائیں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے میرے محترم بزرگوں اور دوستوں کہا کہ اللہ کے رسول، ان میں میرے بھی رشتہ دار ہیں، ان میں ابو بکر کے بھی رشتہ دار ہیں، ان میں علی کے بھی رشتہ دار ہیں، میرے رشتہ دار میرے حوالے کیے جائیں، عمر کے رشتہ دار عمر کے حوالے کیے جائیں، ابو بکر کے رشتہ دار ابو بکر کے حوالے کیے جائیں، حتیٰ کہ جو جس کا رشتہ دار ہے وہ اس کے حوالے کیے جائے اور وہ اپنے رشتہ دار کی گردن مارے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ رحمت للعالمین تھے، اللہ نے آپ کو سارے جہاں پہ رحمت بنا کر کے بھیجا تھا، اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام کو فدیہ لے کر کے، جزیہ لے کر کے چھوڑنے کا حکم صادر فرما دیا۔ اللہ نے میرے محترم بزرگوں اور دوستوں قرآن کی آیت نازل فرمائی، ما کان لنبی ان یکون له اسری حتی یسکن فی الارض۔ علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی جو رائے تھی، اللہ نے کم و بیش قرآن کے اندر 18 سے 20 مقامات پر اس رائے کو قرآن میں حکم بنا کر کے نازل کیا۔
آپ بارہا اللہ کے رسول سے کہتے تھے کہ اللہ کے رسول آپ کے پاس مختلف قسم کے لوگ آتے ہیں، ماں عائشہ بے پردہ رہتی ہیں، حفصہ بے پردہ رہتی ہیں، میری بھی مائیں بہنیں بے پردہ رہتی ہیں، آپ ان کو پردے کا حکم دیجئے، آپ ان کو کہیے کہ اپنے چہروں کو ڈھانپیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر کی اس بات پر ہمیشہ خاموشی اختیار فرماتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بھی ایسی بات نہیں کہتے تھے جو اللہ کی منشا اور مقصود نہ ہو۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، کہ اللہ نے جب قرآن کے اندر پردے کا حکم نازل کیا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی منشا پر، تب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹیوں کو اور اپنی بیویوں کو پردے کا حکم دیا۔ یہ عمر ہے میرے محترم بزرگوں اور دوستوں کہ ہم بھی اپنی آنے والی نسلوں کو اپنے اسلاف کی، اپنے صحابہ کی تاریخ سے آگاہ کرائیں کہ ہم کیا ہیں، کہ ہمارے اسلاف کیا تھے۔ ہمیں آج ذرا سی کسی بھی چیز پر، ذرا سی بات پر ورغلا دیا جاتا ہے کہ مسلمان پریشان ہو جاتا ہے۔ ارے پڑھو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تاریخ کو، کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے میں بیٹھے ہیں، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آدھی سے زیادہ دنیا پر حکومت ہے، اور آپ کبھی بھی علاوہ ایک سفر کے کبھی آپ مدینے سے باہر نہیں گئے، کوئی جنگ کرنے کے لیے نہیں گئے۔ جب فلسطین بیت المقدس فتح ہو گیا، آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو وہاں کے لوگوں نے بلایا کہ ہم چاہتے ہیں کہ آپ کا جو خلیفہ ہے وہ بیت المقدس کی چابی آ کر کے ہم سے لے۔ تب آپ رضی اللہ تعالی عنہ مدینے سے نکل کے بیت المقدس کی طرف گئے۔ اس کے علاوہ جو آپ کی خلافت کا زمانہ ہے 10 سال 6 ماہ اور کچھ دن، آپ تمام کے تمام ایام مدینے میں رہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ مکے کے اندر ہیں، حج فرما رہے ہیں، کعبے کا طواف کر رہے ہیں۔ اللہ کے رسول سے فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول میری منشا ہے کہ میں مقام ابراہیم پر 2 رکعت نماز دوگانہ ادا کروں۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ عمر میں وہی بات کہتا ہوں جو میرا رب مجھے حکم کرتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے محترم بزرگوں، ہم سوچیں کہ اللہ نے اپنے اس صحابہ کے منشا کے مطابق کم و بیش 18 سے 20 آیتوں کو نازل کیا کہ والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، کہ دین تمام ادیان پر غالب آئے گا۔ اللہ کے رسول کے زمانے میں یہ دین تمام ادیان پر غالب نہیں آیا، اللہ نے اس دین کو غالب کیا خلافت راشدہ کے دور میں۔ قیصر و کسریٰ فتح ہوئے حضرت عمر کے دور میں، روم فتح ہوا حضرت عمر کے دور میں، ایران فتح ہوا حضرت عمر کے دور میں۔ اللہ نے جو اسلام کو سربلندی عطا کی وہ حضرت عمر کے دور میں عطا کی۔ اسی لیے میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لو کان بعدی نبی لکان عمر، کہ میرے بعد اگر نبوت کا سلسلہ چلتا، اللہ کسی کو نبی بناتا تو وہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ہوتے۔ کہ آپ جس گلی سے گزرتے ہیں اگر شیطان آتا ہوتا ہے تو اللہ کے رسول فرماتے کہ عمر تجھے دیکھ کے شیطان رستہ بدل دیتا ہے۔ آپ اتنے جلیل القدر طبیعت کے مالک تھے کہ آپ کو دیکھ کے شیطان رستہ بدل دیتا ہے۔ آج ہم غور کریں میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، ہمارے گھر گھر کے اندر شیطان موجود ہے۔ انگریزوں کی چال اتنی کامیاب ہو چکی ہے، گھر تو چھوڑیے، اس نے جیب میں شیطان کو داخل کر دیا ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ جب انہوں نے بیت المقدس کو فتح کیا تو وہاں کھڑے ہو کر کے ایک جملہ فرمایا تھا کہ کسی قوم کو اگر برباد کرنا ہو، تباہ کرنا ہو، ان کی نسلوں سے، ان کی زندگیوں سے دین کو نکالنا ہو تو ان کے نوجوانوں کو فحاشی عیاشی میں مبتلا کر دو۔
غور کر لیں ہم اپنی سوسائٹی کے اندر جس معاشرے میں ہم رہتے ہیں، ہمارا نوجوان جو 18 سے 25 سال کے درمیان میں ہے، وہ کتنی دیر میں سوتا ہے؟ جس وقت اللہ کا منادی پکارتا ہے کوئی ہے رزق کا طالب، اس وقت ہم موبائل میں مشغول ہوتے ہیں۔ 3 بجے 4 بجے آج کا نوجوان سوتا ہے، کہاں سے اللہ کی مدد آئے گی؟ ہمارے پاس جو علم آ رہا ہے وہ سارا یوٹیوب، واٹس ایپ، فیس بک، یہ یونیورسٹی ہے، سب فیک ہے، فیک، اصلی کچھ بھی نہیں۔ آپ دیکھو، تاریخ دیکھو، آپ ہندوستان کے قوانین ضوابط کو ہی بدلنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ جو ہے نہیں اس کو بتایا جا رہا ہے، جو نہیں ہے اس کو خوب پھیلایا جا رہا ہے۔ تو ہماری آنے والی نسلیں کیا پڑھیں گی؟ بتائیے، ہم کیا دے کر کے جائیں گے ان کو؟ ایک معمول بنا لیں میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اپنے اسلاف کی تاریخ اپنے بچوں کو بتانے کا۔ میں بارہا اس بات کو کہتا ہوں اور کہتا رہوں گا انشاءاللہ کہ ہماری زندگیوں سے ہمارے اسلاف کی تاریخ نکل گئی، اس لیے ہم ذرا سی بات پر ورغلا جاتے ہیں، NRC کے نام پہ ڈر جاتے ہیں۔ کوئی ہوا نہیں ہے میرے محترم بزرگوں اور دوستوں۔ آپ تاریخ تو پڑھو اپنی، حضرت عمر کی زندگی کو تو دیکھو، کیسے کیسوں کو جھکا دیا اس نے۔ ارے وہ بھی ہماری طرح ایمان والے تھے کہ نہیں تھے؟ وہ بھی اللہ کے رسول کے امتی تھے کہ نہیں تھے؟ کہ آپ مدینے میں بیٹھے ہیں اور قیصر و کسریٰ کے بال کھڑے ہو جاتے ہیں، آپ کے نام سے لڑ جاتا ہے۔ قیصر روم نے آپ کی طبیعت کا، آپ کے مزاج کا جائزہ لینے کے لیے اپنے ایک قاصد کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں بھیجا۔ 3 چیزیں لے کر کے بھیجا، ایک زہر کی شیشی، ایک عطر کی شیشی اور ایک خوبصورت دوشیدہ ایک لڑکی، کہ تینوں جا کر کے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں پیش کرنا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وہ قاصد مدینے میں پہنچا تو مسجد نبوی کی توسیع کا، اس کو لمبا اور چوڑا کرنے کا کام چل رہا تھا۔ آپ تمام صحابہ کے ساتھ گارا بنا رہے ہیں اور مزدوروں کو گھمیلے میں بھر بھر کے دے رہے ہیں۔ وہ پہنچا اور فرمایا کہ تمہارا بادشاہ کون ہے؟ ایک صحابی نے کہا کہ ہمارے یہاں بادشاہ نہیں ہوتا ہے، امیر المؤمنین ہوتا ہے، ہمارا امیر ہوتا ہے۔ کہ تو آپ کا امیر کہاں ہے؟ کہ وہ جو گارے کے اندر گارا گھمیلے میں بھر کے دے رہا ہے وہ ہمارا امیر ہے۔ اس نے حضرت عمر کو آواز دی کہ میں قیصر روم کا قاصد ہوں، آپ سے ملاقات کی غرض سے آیا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ فرمائیے کہ آپ کے لیے انہوں نے زہر دیا ہے اور اس کی خصوصیت یہ ہے کہ اگر تمہارا دشمن اس کو پیے بھی نہ تو اس کے راستے پہ ڈال دو، اگر اس کے جسم سے چھو بھی جائے تو بھی وہ چند سیکنڈ میں مر جائے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ لاؤ میرے پاس۔ اس کے ڈھکن کو کھولا اور دعا پڑھی، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء، اور اس کو پی گئے، بے ہوش ہو گیا۔ جو قاصد آیا تھا وہ بے ہوش ہو گیا۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اس کو ہوش کر کے پانی اس کے منہ پہ چھاٹا گیا، اس کو ہوش میں لایا گیا کہ دوسرا کیا ہے؟ کہ عطر کی شیشی دی ہے کہ کپڑوں پہ لگا لو گے تو سالوں تک خوشبو نہیں جائے گی، اس کی خصوصیت یہ ہے۔ حضرت عمر نے اس کے ڈھکن کو کھولا اور وہ گارے میں کھڑے تھے، اس میں ملا دیے کہ اور کیا حکم ہے؟ کہ دوشیدہ دی ہے۔ آپ نے آواز دی کہ اے نوجوانوں، تم میں سے کس کی شادی نہیں ہوئی ہے؟ ایک نے فرمایا کہ میری، کیا تیرا نکاح اس کے ساتھ پڑھاتا ہوں۔ وہ گیا قیصر روم کے پاس اور اس نے رپورٹ دی اپنی کہ یاد رکھ قیصر روم، تو زندگی میں کبھی بھی حضرت عمر سے نہیں جیت سکتا۔ یہ حضرت عمر ہے میرے محترم بزرگوں اور دوستوں۔ ہم بتائیں تو اپنے بچوں کو کہ کیا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ، کہ کیا تھی ان کی زندگی، کتنی سادہ زندگی آپ نے گزاری ہے کہ یہودی نصرانی مجوسی کہنے کے لیے مجبور ہو گئی کہ اگر آپ دنیا کے اندر 10 سال اگر اور زندہ رہ جاتے تو اس دنیا سے کفر کا خاتمہ یقینی تھا۔
اور اگر آپ 10 سال نہ بھی رہتے تو ایک عمر اگر اللہ دنیا کے اندر اور پیدا کر دیتا تو بھی اس دنیا سے کفر کا خاتمہ ہو جاتا۔ آج ہم ڈر جاتے ہیں اسی کفر سے۔ ارے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو صرف زمین پر پاؤں مارا ہے، زلزلہ آیا ہے کہ عمر تیری پیٹھ پر کیا انصاف نہیں کرتا؟ زلزلہ رک گیا میرے محترم بزرگوں اور دوستوں۔ یہ عمر ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی ایسی ہے کہ جتنے واقعات ان کے قرآن و حدیث کے اندر میرے محترم بزرگوں ملتے ہیں کہ اگر میں ابھی بیان کرنے بیٹھوں تو میری آدھی زندگی چلی جائے گی۔ کہ آپ نے طرز حکومت سکھایا لوگوں کو۔ آج آپ جائیے برٹین کے اندر آج بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے لو پڑھایا جاتا ہے، وکالت پڑھائی جاتی ہے، مقالے لکھے جاتے ہیں۔ ہمارے نوجوانوں کو فرصت نہیں ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تاریخ پڑھنے کی۔ ہمارے نوجوانوں کو تو میرے محترم بزرگوں اور دوستوں لائک اور کمنٹ سے ہی فرصت نہیں ہے۔ یہ انگریزوں کی ایک چال ہے مسلمان کو برباد کرنے کی۔ مسلمان سمجھ نہیں رہا اس چیز کو، جب سمجھے گا تب بہت دیر ہو چکی ہوگی، سب کچھ نکل چکا ہوگا۔ ہم سوچیں میرے محترم بزرگوں اور دوستوں کہ ہم جس معاشرے میں رہ رہے ہیں، جہاں شب و روز ہم گزار رہے ہیں، میں تہجد پڑھتا ہوں، میری اولاد کا کیا؟ میں 5 وقتہ نمازی ہوں، میری اولاد کا کیا؟ میرے بچے 5 وقتہ نمازی ہیں، میں باشرہ دکھتا ہوں، میری اولاد ہے باشرہ؟ اگر نہیں ہے میرے محترم بزرگوں اور دوستوں تو ہم کوشش کریں، ان کو سمجھائیں کہ اسلام کیا ہے میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، کہ کامیابی اور کامرانی اللہ نے صرف اور صرف اسلام کے اندر رکھی ہے۔ اس کے علاوہ جتنے بھی ادیان ہیں، جتنے بھی دین ہیں، اللہ کے نزدیک وہ سارے کے سارے ناقابل قبول تھے، ہیں اور رہیں گے۔ کامیابی صرف دین میں ہے۔ اور آج ہمارا نوجوان میرے محترم بزرگوں اور دوستوں بڑے عجیب میں باہر نکلتا ہوں، ایسے اسٹائل کے بال ہیں، بھائی کس لیے رکھا ہے؟ تاکہ فرشتے کو پکڑ کے جہنم میں آسانی سے پھینک دیں، اس لیے۔ داڑھی کے شیپ دیکھو کہ یہودی اور نصرانی شرما جائیں، کیا مذاق اڑا رہے داڑھی کا، یہاں رکھیے، یہاں رکھیے، یہاں رکھیے، یہاں چھوڑ دیجیے۔ ابھی دیکھو دیوالی آ رہی ہے، اغیار سے زیادہ مسلم بچے پٹاخے پھوڑیں گے، لیکن کسی ایک کے حرف کے زبان سے ہے کہ حرف غلط نکل جائے کہ کوئی ٹوک دے کہ بچوں یہ کیا کر رہے ہو، ہم خود پیسے نکال کے دیں گے۔ اور امید کیا ہے ہماری؟ اللہ ہماری مدد کرے، ان اعمال سے ہماری مدد ہوگی۔ ارے کسی قوم کی مشابہت اختیار کرو گے تو مرنے کے بعد تصور کرتے ہو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حوض کوثر پہ تم کو جام پلائیں گے، یا اللہ کے رسول کہیں گے جاؤ جن کے ساتھ دیوالی میں پٹاخے پھوڑے انہی کی لائن میں جا کر کے کھڑے ہو جاؤ، میرے پاس کیا ہے؟ کس منہ سے کہتے ہو مجھ سے سفارش کرنے کے لیے؟ ساری زندگی تم نے اغیار کی مشابہت میں گزار دی۔ ہم اپنے معاشرے کی اصلاح کریں، ہم نبی کی زندگی کو دیکھیں، وہ زندگی وہ دور نبی کا تصور کریں کہ منافق جو اللہ کے رسول پر مکمل ایمان نہیں لایا ہے وہ بھی جماعت سے نماز چھوڑنے کا عادی نہیں ہوتا تھا۔ ہمارا نوجوان جماعت تو چھوڑ دو، نماز ہی نہیں پڑھ رہا سرے سے، جس پر اللہ نے کامیابی اور کامرانی کا وعدہ کیا ہے۔ اور پوچھتے ہو کہ کاروبار نہیں ہے، پریشانیاں ہیں، ارے آؤ تو اللہ کی طرف، کامیابی کی طرف آ تو جاؤ، ایک قدم بڑھا تو لو۔ اگر وہ تمہیں کامیاب نہ کرے تو گارنٹی ہے۔ دعا کرے میرے محترم بزرگوں اور دوستوں کہ اللہ ہم کو وقت کے رہتے صحیح سمجھ عطا کر دے، اور یہ دنیا کے جتنے بھی اغیار ہیں غیروں کی مشابہت کرنے سے ہماری حفاظت فرما لے، اور موت جب آئے اللہ کے دربار میں حاضری کا موقع اللہ دے تو اللہ اپنے ایمان اور اعمال کے ساتھ اٹھا لے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔